یہ ہے ریڈ سی، گلوبل شپنگ ٹریڈ روٹ میں سب سے امپورٹنٹ اور ڈینجرس جیو اسٹریٹجک ایریا، کیونکہ اس سمندر کے سٹارٹ اور اینڈ پر دو ایسے چوک پوائنٹس ہیں جو کہ گلوبل ٹریڈ کو متاثر کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک ہے یمن کے ساتھ باب المندیب اسٹریٹ، جبکہ دوسرا مصر میں موجود سوئس کینال۔ 1956 میں سوئس کینال کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ وار ہوتے ہوتے رہ گئی، اور آج 2024 میں باب المندیب اسٹریٹ دنیا کو ایک دفعہ پھر سے تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ 20ویں صدی کے اختتام تک ویسٹرن گلوبل پاورز یعنی فرانس، بریٹین اور امریکہ وغیرہ نے شاید یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ریڈ سی کے اسٹارٹ میں موجود باب المندیب اسٹریٹ بھی کبھی اس قدر اہم ہو جائے گی کہ وہ نہ صرف سوئس کینال کی قسمت کا فیصلہ کرے گی، بلکہ اس ٹریڈ روٹ سے دنیا کا کاروبار بھی متاثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ 1869 میں سوئس کینال کے آپریشنل ہو جانے کے بعد سے یہ روٹ ایک انتہائی اہم بحری روٹ کے طور پر سامنے آیا، جس کا اب تک کوئی اور سسٹینیبل متبادل روٹ شپنگ انڈسٹری میں موجود نہیں۔ یہ ایشیا کو یورپ سے کنیکٹ کرنے والا اکلوتا سب سے شارٹیسٹ روٹ ہے۔ 2022 کے گلوبل اسٹیٹسٹکس کے مطابق 1.9 بلین میٹرک ٹن کروڈ آئل سمندروں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا گیا، جس میں پورے یورپ کی 20% آئل امپورٹ اور 25% گیس امپورٹس پرشین گلف کنٹریز سے ہو کر اسی 26 کلومیٹر کے چوک پوائنٹ سے گزری۔ بات صرف آئل اور گیس کی ایکسپورٹ کی ہی نہیں، ایشیا اور یورپ کے درمیان سارا ٹریڈ اسی روٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ چائنا، جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اسی راستے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایکسپورٹس یورپ اور نارتھ امریکہ تک پہنچاتا ہے۔ یقیناً اب آپ اندازہ تو لگا ہی چکے ہوں گے کہ باب المندیب اسٹریٹ گلوبل ٹریڈ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف۔ 1956 میں مصر کے پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے صرف سوئس کینال کو نیشنلائز کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر سوئس کینال کے اطراف اپنی فوجیں اتار دی۔ دنیا، جو کہ ابھی دوسری جنگ عظیم سے فارغ ہوئی تھی، ایک تیسری عالمی جنگ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے امریکہ کے دباؤ پر نہ صرف برطانیہ اور فرانس کو اپنی فوجیں یہاں سے نکالنا پڑی، بلکہ دنیا کی نئی سپر پاور امریکہ کو مصر اور عرب ممالک میں قدم جمانے کا موقع بھی میسر آ گیا، اور اس طرح تیسری جنگ عظیم کا خطرہ دنیا سے ٹل گیا۔ مگر اب گزشتہ سال 2023 میں اسرائیل کی طرف سے غزہ میں کیے جانے والے مظالم پر جہاں پورا اسلامک ورلڈ اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہی، وہیں یمنی حوثیوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط آواز اٹھائی۔ انہوں نے خالی خولی کوئی کانفرنسز نہیں کی، بلکہ اسرائیل سمیت پوری دنیا کو ایک پریکٹیکل پیغام دیا۔ ایکچولی اسرائیل ایک عرصے سے غزہ کو اوپن ایئر جیل کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے۔ اس نے نہ صرف غزہ کی سرحدوں کو مکمل طور پر باڑ اور دیوار لگا کر سیل کیا ہوا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتے ہوئے غزہ کے ساتھ لگنے والے سمندر پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ یمن چونکہ اسرائیل سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے، اس لیے یمنی حوثی ڈائریکٹ تو اسرائیل پر فوج کشی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اسے سبق سکھانے کے لیے سی بلاکیڈ کا ہی راستہ اختیار کیا، تاکہ اسرائیل کو کسی نہ کسی حد تک گھٹنوں پر لایا جا سکے۔ یمن عربین پیننسولا کی ایک انتہائی لوکریٹو لوکیشن پر واقع ہے، اور اس کے ساحلوں پر واقع یہ باب المندیب اسٹریٹ اسے اور بھی اہم بنا دیتی ہے۔ آج کل اس کا دارالحکومت صنعاء اور اس کے اطراف ان علاقوں پر حوثیوں کا قبضہ ہے۔ یمنی حوثیوں نے انہی ساحلی شہروں کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے اسرائیلی شہروں بطور خاص پورٹ سٹیز کو ڈرونز اور میزائلوں سے ٹارگٹ کرنا شروع کیا، جن میں پورٹ آف ایلیت سب سے اہم ہے، جو کہ اسرائیل کو ریڈ سی سے ملاتی ہے۔ ان میزائلز اور ڈرونز میں سے تو بیشتر کو تو اسرائیل اور امریکنز کی طرف سے انٹرسیپٹ کر لیا گیا، مگر پھر یمنی حوثیوں نے اسی باب المندیب اسٹریٹ سے گزرنے والے اسرائیلی اور دوسرے کمرشل کنٹینر شپس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، جو یا تو اسرائیل جا رہی ہوں یا آ رہی ہوں، یا پھر ان کا اسرائیل سے کوئی نہ کوئی تعلق ہو۔ اس کے جواب میں امریکن اور برٹش ایروپلینز نے جنوری 2024 میں یمن میں حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر زبردست بمباری کی، مگر حوثی اپنی ڈیمانڈ پر اسٹل ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک اسرائیل حماس اور غزہ پر حملے ترک نہیں کر دیتا، یہ حملے تب تک جاری رہیں گے۔ اس وقت سے لے کر اب تک
حوثیوں کی طرف سے بہت سے کمرشل شپس کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، جس کے سبب یورپ کی بڑی بڑی شپنگ کمپنیز نے ریڈ سی کے روٹ سے اپنے تمام آپریشنز کو بند کر دیا ہے۔ اگر یہ حالات مزید ایسے ہی رہے اور اس بائیکاٹ میں کچھ اور کمپنیاں بھی شامل ہو گئیں تو بطور خاص یورپ کو آئل اینڈ گیس کی سپلائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب شپنگ کمپنیز کے پاس یورپ اور نارتھ امریکہ پہنچنے کے لیے پورے افریقہ کا چکر کاٹنے کے سوا کوئی روٹ نہیں بچتا، جس کے سبب ٹریول ٹائم، لاگت اور انشورنس میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا، جو کہ ان شپنگ کمپنیز کے لیے ملین آف ڈالرز کا نقصان ہے۔ قطر سے یورپ تک کے بحری سفر میں لگ بھگ 5 دن کا اضافہ، جبکہ ریٹ میں 25% اور انشورنس میں $2000 سے $10,000 کا اضافہ ہو جائے گا۔ 18 فروری کو حوثیوں کی طرف سے ایک برٹش شپ روبی مار پر میزائل اٹیک کیا گیا، جس کی وجہ سے جہاز کو انتہائی حد تک نقصان پہنچا۔ جہاز پر موجود عملے کی طرف سے اینکر گرانے کی وجہ سے انڈر واٹر انٹرنیٹ کیبلز کا بہت نقصان ہوا۔ 2 مارچ کو یہ جہاز تو ڈوب گیا، مگر اب یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ اگر حوثیوں نے باب المندیب اسٹریٹ سے گزرنے والی انڈر واٹر انٹرنیٹ کیبلز کٹ کر دیں تو یورپ کا دنیا سے رابطہ کٹ جائے گا، جو کہ یورپ کے لیے ایک اور بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ اس وقت یہ لوکیشن اتنی ہاٹ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی نیویز نے اس علاقے کے قریب موجود انٹرنیشنل سمندروں میں اپنے اپنے نیول شپس کو ڈپلائے کر دیا ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہیں، تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اپنے کمرشل شپس اور سویلینز کو بچایا جا سکے۔ حوثیوں کی طرف سے ان کارروائیوں سے اسرائیل کے علاوہ 2 ہمسایہ مسلم ممالک کا بھی بڑا تکڑا نقصان ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہونے جا رہا ہے۔ ایک ہے مصر، جبکہ دوسرا ہے سعودی عربیہ۔ مصر، جو کہ سوئس کینال سے سالانہ $10 بلین کماتا ہے، اس بلاکیڈ سے اسے اچھا بھلا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، جبکہ سعودیہ، جو کہ ریڈ سی پر اپنی کوسٹ لائن پر ریڈ سی گلوبل اور دی لائن نامی ملٹی ملین ڈالرز کے ٹورزم میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے، وار کانفلکٹ زون ہونے کے سبب ان پروجیکٹس کا مستقبل خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ مگر ان حالات کے باوجود پورا یورپ، چائنا اور سارا مڈل ایسٹ خاموشی سے بیٹھ کر اس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ مڈل ایسٹ میں موجود اپنے وفادار اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر یمنی حوثیوں کے خلاف کارروائی کریں، مگر برطانیہ کے علاوہ کوئی بھی ملک اس آپریشن کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ ممالک بطور خاص مڈل ایسٹرن کنٹریز یہ جانتے ہیں کہ یمنی حوثیوں کے پاس موجود ہتھیار امریکہ کو تو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، مگر ان کے ممالک ان ہتھیاروں کی رینج میں ہیں۔ اگر جنگ لگ گئی تو ان ممالک میں انفراسٹرکچر کی تباہی کے علاوہ انہیں اسلحے کی خریداری پر بھی سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا، جس کا الٹرنیٹ فائدہ یا تو ویسٹ کو یا پھر امریکہ کو ہی ہوگا۔ اس لیے فی الحال تک تو یہ یمنیوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، لیکن جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہے نہیں۔ آئل اور نیچرل گیس سے مالا مال یمن بطور ایک ملک اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ملک کے مختلف حصوں اور وسائل کو مختلف ممالک کی حمایت یافتہ تنظیمیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ صوبہ شیبوا کے آئل ریزروز اور پائپ لائن کو متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں پورٹس بیرلی اور ڈھابا بھی STC کے قبضے میں ہیں۔ جنوبی صوبہ حضر الموت اور مغرب کے تیل ذخائر کو PLC یعنی پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل کنٹرول کرتی ہے، جو کہ سعودی حمایت یافتہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یمنی حکومت ہے۔ PLC اور STC کی طرف سے ایرانی بیکڈ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو تیل اور گیس کی سپلائی بندش کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں یمنی شہریوں کی اکثریت جو کہ صنعاء اور گرد و نواح میں مقیم ہے کو تیل اور گیس کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ملک میں جاری اس خانہ جنگی کے نتیجے میں یمن کے تیل کے شعبے کو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر $45 بلین سے زائد کا نقصان پہنچ چکا ہے، جبکہ روزانہ کی بنیادوں پر انہی یمنی بندرگاہوں سے لاکھوں بیرل تیل کی فروخت یا چوری کی جا رہی ہے۔ PLC اور STC کے اس اشتراک کو USA اور UK کی پس پردہ مکمل سپورٹ حاصل ہے، جو کہ ان کو اسلحہ، انٹیلیجنس اور لاجسٹکس فراہم کرتے ہیں۔ یقیناً اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اصل میں کون ہے جو یمن کے قدرتی وسائل پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور کیوں اس جیو اسٹریٹجک پوائنٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ یمن میں مڈل ایسٹ کے پاورفل کنٹریز کی موجودگی، سمندروں میں
यूके, यूएसए और दूसरी रीजनल पावर्स की नेवीज, और बाबल मंदेब स्ट्रेट के दूसरी तरफ जिबूटी में चाइना और रशिया की मिलिट्री बेसेस, ये सब इंडिकेटर्स सिचुएशन की संगीनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरह पहली जंग अजीम में एक शहजादे के कत्ल की वजह से बहुत से ममालिक अपने अपने फायदे के लिए एक एक करके इस जंग में कूद पड़े थे, इसी तरह यहाँ भी किसी एक स्टेक होल्डर की गलती की वजह से एक एक करके ये सारे ममालिक इस जंग में कूद सकते हैं और इस जंग के शोले पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका को अपनी लपेट में भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।